الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین الامین۔ باوقار بزرگان دین، علماء اکرام، حاضرین مجلس، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نوجوان جناب برادرم ذوالفقار صاحب کا بیٹا شہزاد مرحوم مغفور کل تک ہمارے اور آپ کے سامنے باحیات تھا، زندہ تھا، تندرست تھا، توانا تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو ایک بہانہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت ہی مقرر کیا تھا اور رب کائنات نے اس کو اس حادثے میں شہادت کا درجہ عطا فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اس کے والدین، اہل و اقارب، سب کو اللہ تعالیٰ صبر کامل عطا فرمائے۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہت سارے ہم سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے، کچھ چکھ رہے ہیں، ہم نے بھی چکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو قدم قدم پر یاد رکھو میرے غلاموں، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنے کاروبار میں مشغول ہو، دنیاوی مشاغل میں ہو، فرشتہ اجل آئے تمہاری روح کو قبض کر کے لے جائیں۔ موت آنی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس پہ کائنات عالم میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہمارے آپس میں کھانے پینے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، چلنے پھرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو بھی پوچھا جائے کیا تو نے مرنا ہے، کہے گا ہاں موت آنی ہے۔ مرنا سب نے ہے۔ اچھا، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، یہ الگ بات ہے کہ کچھ اللہ کے محبوبین بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوا کرتے ہیں، جیسے اللہ کے انبیاء و مرسلین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور اللہ کے پیارے، موت انہیں بھی آئی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی آنی ہے، ہمیں بھی آنی ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں اللہ کے پیارے، جب موت آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ دنیا میں اپنے چاہنے والوں کی امداد بھی فرمایا کرتے ہیں، ہر فریاد رس کی فریاد بھی سنا کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، موت کو قدم قدم پہ یاد رکھو۔ اور ہمارے آقا ہم پر کتنے مہربان ہیں، کتنے مشفق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لوگوں سنو، تمہیں قبر میں 3 سوالات ہوں گے اور ان 3 سوالوں کے جواب بھی یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں کوئی استاد اپنے شاگرد کو نہ سوال بتاتا ہے نہ جواب بتاتا ہے۔ ہمارے نبی ہم پہ کتنے مہربان ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ سوال بھی یاد کر لو اور ان کے جواب بھی یاد کر لو، تاکہ اے میری امت تمہیں قبر میں بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آقا نے فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل،
اچھا ان کے بارے میں تو کیا کہتا رہتا تھا؟ غور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سوالات کو سمجھو اور ان کے نقطوں کو سمجھو، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ تیسرا سوال بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا کہ من رسولو کا، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے؟ لیکن تیسرے سوال میں انداز بدل گیا۔ توجہ ہے؟ تیسرے سوال میں انداز بدل گیا۔ پہلا سوال تیرا رب کون، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال تو عقل چاہتی ہے یوں ہونا چاہیے تھا تیرا رسول کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ لیکن تیسرا سوال ہو رہا ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل، اچھا ان کے بارے میں تو کیا کہتا رہتا تھا؟ سبحان اللہ۔ انداز سوال کیوں بدلا؟ سبحان اللہ۔ سنو مسلمانوں، اس لیے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون؟ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان و مکانیات سے پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا جسم وہاں حاضر نہیں ہوگا، اس لیے سوال ہو رہا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دینے والا نیکوکار ہے، جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین بھی وہاں جسم کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا، شکل و صورت کے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا، اس لیے سوال ہو رہا تیرا دین کیا ہے؟ جو نیکوکار ہے، صالح ہے، اللہ کا محبوب ہے، وہ جواب دے گا دوسرے سوال کا دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا انداز بدل گیا ما کنتا تقول فی حاضر رجل، اچھا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا تیرا رسول کون، تیرا نبی کون، ما کنتا تقول فی حاضر رجل، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا کہتا رہتا تھا؟ آقا سمجھتا تھا یا بھائی سمجھتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ۔ یہ انداز سوال کیوں بدلا؟ اس لیے بدلا مسلمانوں، اللہ جسم کے ساتھ موجود نہیں ہوگا، دین اپنی شکل و صورت کے ساتھ قبر میں موجود نہیں ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے آقا اپنی پوری جسمانیات کے ساتھ قبر انور میں موجود ہوں گے۔ تبھی سوال ہو رہا ما کنتا تقول فی حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں، فرمایا ہاذا، یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، کوئی یہ نہ کہے جی کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے، قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں سے وہاں دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سوال یہ ہوتا ما کنتا تقول فی ذالک الرجل، اس میں اشارہ بعید لایا جاتا۔ اچھا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ذالکہ کا معنی کیا ہے؟ ان کے بارے میں، لیکن یہاں ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، فرمایا جا رہا اچھا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ جو کالی کالی زلفوں والے تیرے سامنے ہیں، موہنی صورت والے تیرے سامنے ہیں، چمکتے چہرے والے تیرے سامنے ہیں، ما کنتا تقول فی حاضر رجل، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ اگر تو غلام رسول ہے، انہیں اپنا آقا مولا مانتا ہے، اور فوری طور اس کی زبان سے ہوگا ھذا محمد رسول اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے سچے پکے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا جاؤ، میرے بندے نے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے، جا جنت کی کھڑکیاں کھول دو، قیامت تک جنتی خوشبو آتی رہے، جنتی جو ہے ہوائیں آتی رہے، جنتی راحت و آرام اس کی قبر میں پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سوال ہوتا ہے،
سوال کریں گے مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہستی، دنیا میں تو موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک وقت میں، اگر ایک ہی وقت میں 10 لاکھ جگہ موت ہو جاتی ہے، ایٹ اے ٹائم 10 لاکھ جگہ میں، 10 لاکھ قبروں میں لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کی ذات تو ایک ہے، وہ ایک ذات 10 لاکھ جگہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ سوال ہے نا، ایک ذات 10 لاکھ جگہ کیسے پہنچے گی؟ تو آئیے سوال کا جواب سماعت کیجئے۔ حضرات ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ قرآن مقدس میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے خلقت من نور اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِي، کچھ آدمی آ رہے ہیں کبھی میں دیکھا ادھم پور سے آج آپ کے پاس پہنچے تو ابھی تھوڑا 5 منٹ ٹھہرتے ہیں، یہ نیک مجلس ہے، اگر 5 منٹ زیادہ لگ جائے تو بری بات نہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہاں چلو ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ تو حضرات آقا فرماتے ہیں ساری مخلوقات میرے نور سے بنی ہے، میں اللہ کے نور سے بنا ہوں، اور اللہ نے نور کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام ایک ہی وقت میں 10 لاکھ جگہ کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے؟ لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا اس سے پہلے جو فرشتے میرے نبی کے نور سے بنے، جو فرشتے میرے نبی کے نور سے بنے، سبحان اللہ، حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے۔ 2 منٹ ٹھہرو نا یار، یہ مسئلہ پورا ہونے دو، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، پورا ہونے دیں یار، کم از کم دنیا کی سیاست کے جلسے ہوں تو گھنٹوں گزر جائیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی کے نور سے بنے، حضرت ملک الموت اللہ کے نبی کے نور سے بنے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اگر 10 لاکھ آدمی انسانوں کی یا جانوروں کی، جانداروں کی روح کو قبض کر لیا جائے، اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے ملک الموت روح نکالنے والا ایک فرشتہ ایک ہی وقت میں 10 لاکھ جگہ میں حاضر ہو کے روح نکال لیتا ہے۔ جب نبی کے نور سے پیدا ہونے والا ایک وقت میں 10 لاکھ جگہ حاضر ہو سکتا ہے، تو جس نبی کے نور سے وہ پیدا ہوئے وہ نبی 10 لاکھ جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتا؟ وہ نبی ہر قبرستان میں حاضر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا۔ لاسٹ میں ایک بات بتا کے چلوں، حضرات ہم جنازے میں الحمدللہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنازہ ہو گیا، ایک سخت گناہگار بدکار سیاکار کا جنازہ آیا۔ جب جنازہ آیا حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع دی گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز جنازہ پڑھانے آئے، صفیں بن گئیں، قریب میں کھڑے ہوئے، دیکھا جنازہ کے کفن کے اندر سے حرکت ہو رہی ہے، ایسے ایسے حرکت ہو رہی ہے کفن کے اندر سے۔ صدیق اکبر نے حکم دیا چادر کو اٹھایا جائے۔ جب چادر کو اٹھایا گیا تو بہت بڑا ایک اژدہا تھا، سانپ اس میت کے خون کو چوس رہا تھا، اس کے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے چھڑی دے دو۔ صدیق اکبر اس سانپ کو مارنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو زبان عطا فرما دی۔ اللہ کی قدرت سے وہ سانپ فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا اور عرض کرنے لگا صدیق اکبر آپ مجھے مارنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہوں؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے تو رب نے بھیجا ہے کہ اس میت کو تکلیف دی جائے اور میں قیامت تک اسے تکلیف دیتا رہوں گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا
اچھا مجھے یہ بتا کس گناہ کی سزا ہے کہ تو اسے یہاں دنیا میں اس کو پکڑ لیا ہے، تو اس کا خون چوس رہا ہے، تو اس کا گوشت کھا رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا صدیق اکبر 3 گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں پکڑا ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ 3 گناہوں کی وجہ سے۔ وہ 3 گناہ کون سے؟ پہلا گناہ تو اس کا یہ تھا کہ یہ شخص تارک نماز تھا، بے نمازی تھا۔ ادھر اللہ کے گھر میں اذان ہوتی تھی، یہ گپے اپنا رہتا تھا، اپنی مدر لگا کے رکھتا تھا، اللہ کے اعلان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا گناہ کیا؟ دوسرا گناہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا، ثروت سے نوازا تھا، سیم و زر عطا کیا تھا، لیکن یہ اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ تیسرا گناہ اس کا یہ تھا جب علماء تقریر کیا کرتے تھے یہ سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، دنیاوی مجلسوں کو سنوارتا تھا، علماء کے خطاب کو سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں اسے قیامت تک ڈستا رہوں گا اور اسے عذاب دیتا رہوں گا، میرے رب کا مجھے یہی حکم ہے۔ تو حضرات آج بھری محفل میں عہد کر لو کہ ہم سب بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ نماز کی طرف لگائیں گے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے، مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، فرش والوں کو عرش والے سے ملا دیتی ہے۔ آج ہر دنیا کہتی ہے ہمیں امن چاہیے، حضرات امن نماز میں ملے گا، امن و امان نماز میں ملے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو امن و امان میں رکھتی ہے، ہر فتنہ و فساد سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب میں آپس میں پیار و محبت عطا فرما، ہماری ریاست جموں کشمیر میں امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ اس بیٹے شہزاد مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس کے والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک و نیک بنائے، اپنی اپنی صفیں جو ہے وہ درست فرما دے۔